अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने हल्फ उठा लिया है, उसके बारे में हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में पहले ज़रा कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो सारा अमल हुआ, यानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाना तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में और फिर नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आना, तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, वो कहते हैं कि जी ये एक साजिश के नतीजे में हुआ, ये एक मुनज़्ज़म सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत को हटाया गया, और उसकी वो कोई वजूहात भी बताते हैं। लेकिन देखने में ये आया है, हालिया इंटरव्यूज़ हों या फिर गुफ्तगू हो जो साबिक़ वज़ीर आज़म ने की है मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, उसमें बहुत से ऐसे डिसीजंस, ऐसे फ़ैसले, ऐसे बयानिए जिसके ऊपर वो पिछले 3 साढ़े 3 साल में न सिर्फ कायम रहे, कहते रहे, बल्कि उसको ओन भी किया, उसके ऊपर वो कुछ गलती, कुछ अपने ऊपर से ब्लेम हटाते हुए नज़र आए। काजी फायज़ ईसा का फ़ैसला कुछ ऐसा ही है। अभी एक हालिया इंटरव्यू में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर जो केस बना वो एक उनकी हुकूमत की गलती थी। यही नहीं, उन्होंने साथ साथ ये जो पूरा केस बनाने का मलबा है वो साबिक़ वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम के ऊपर डाल दिया और कहा कि जी उन्होंने रेफरेंस भेजा तो उनकी तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वज़ीर कानून के कहने के ऊपर ये केस आगे चलवा दिया। हालांकि हमने देखा कि किस तरह से, और हम इस पर बात भी कर चुके हैं कि गुज़श्ता हुकूमत इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह स्टांस लेती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही, आके एक खुला बयानिया देती रही। न सिर्फ ये बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन भेजने के फैसले के ऊपर भी हमने कुछ ऐसा ही देखा, जिससे मुतल्लिक अब इमरान खान कहते हैं कि उनकी गलती थी कि उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन भेजा, उस वक्त वो धोखे में आ गए थे। फिर एक और चीज़ जो हालिया सरफेस की है वो है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनका नाम जो कि कल एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया और लगाना एक गलती है, वो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं या उनको चैलेंज करने जा रहे हैं। इससे मुतल्लिक माजी में ये देखा गया कि जब ये इसके ऊपर तबादला ख्याल हुआ, मुशावरत हुई, तो ना सिर्फ इमरान खान ने इस तैनाती को ओन किया और कहा कि एक वो न्यूट्रल बंदे हैं जो लेके आए मुशावरत के नतीजे में, बल्कि उनकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने भी इसका ऐलान किया और बड़े उससे कहा कि जी मुशावरत के नतीजे में कंसेंसस से ये नाम सामने आया है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल जहाँ पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है और उसके नतीजे में उनकी हुकूमत को हटाया गया है, उनको हटाया गया है, लेकिन दूसरी जानिब गलतियाँ जो तवातुर से हुई और उसके बाद उनमें से चंद एक का एतराफ़ भी करना साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से, तो इस सवाल अपने एनालिस्ट के लिए हमने रखा है कि क्या इमरान खान की हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई या ये अपनी गलतियों के सबब गिरी। यही ऑप्शंस है दोनों हमारे एनालिस्ट के पास, साजिश या गलतियां। हमें आज पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, सोहेल वड़ाइद साहब, इरशाद भट्टी साहब और रीमा उमर साहबा भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम साफ़ी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी। इमरान खान साहब, बहुत से ऐसे मामलात जिसके ऊपर पहले डट के स्टांस लिया करते थे, डट के खड़े थे, आज कह रहे हैं कि वो गलती थी, ये क्या हो रहा है? डट के खड़ा है कप्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। ये इरशाद भट्टी साहब को ज़रा तकलीफ़ हो रही है, रोज़ा भी है, तो अगर ये पहले अपना तकरीर कर दे तो अच्छा होगा। इरशाद सर, उनसे तकरीर बाद में सुनते हैं। सर, आपका तज्जिया पहले जानना चाहते हैं। अच्छा। जो अहम मुकर्रर होता है वो एंड पे होता है। अच्छा, ठीक है। देखिए, बिल्कुल सही बात। मैं तो एक चीज़ पे वो डट के खड़ा है और वो है यू टर्न का तरीक़ा और यू टर्न का वसीला। और कोई बईद नहीं है कि एक दिन वो ये कह दे कि जी वो तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो तो कोई और था। अब मसलन इस बात को देख लीजिए कि ये क्या इतनी आसान बातें हैं। आपने जस्टिस फायज़ ईसा को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ जज थे, और फिर उनकी अहलिया जिनका उनसे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भेजा और फिर इतने सालों तक उनको रगड़ा लगाया, उनकी फैमिली को। आप ज़रा याद करें, मसलन हम अपनी माँ बहन को जहन में रखें, जिस तरह फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया बेचारी कभी एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में, उनके साथ जो कुछ होता रहा,
اور آج آپ وہ کہیں وہ شخص جس نے مستقبل میں انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بننا ہے، اور آپ بڑی آسانی سے کہیں کہ جی میں نے تو نہیں بھیجا تھا، ادھر فواد چودھری کہیں کہ وہ تو اس نے بھیجا تھا، اور وہ کہیں کہ وہ تو اس نے بھیجا تھا، اور پھر اس میں حالانکہ اصل میں ذمہ دار فواد چودھری بھی ہے، وہ فروغ نسیم بھی ہے، پوری کابینہ بھی ہے، اور صدر مملکت بھی ہے، اور وزیر اعظم بھی ہے۔ تو جن لوگوں نے اس طریقے سے ملک چلایا ہے، تو آج آپ ان کی باقی باتوں کو کیوں سیریس لے رہی ہے؟ مثلا میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت کو امریکہ نے سازش کر کے گرا دیا۔ میں بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ میں درجنوں اقدامات دلیل ثبوت کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ جو انہوں نے امریکی انٹرسٹ کے لیے اور چین کے انٹرسٹ کے خلاف کیے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک قدم وہ بتا دیں کہ جس میں انہوں نے امریکہ کے مفادات کو ریئل ٹرم میں ہٹ کیا ہو۔ اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش کی ہے امریکہ نے، لیکن ٹویٹر پہ آپ مہم نہ امریکہ مرد آباد کا چلا رہے ہیں، نہ برطانیہ مرد آباد کا چلا رہے ہیں، وہاں پہ مہم آپ چلا رہے ہیں فوج کے خلاف، فوج کے عدلیہ کے خلاف اور باقیوں کے خلاف۔ تو میں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خود ان کو بھی سب سے زیادہ یقین ہے کہ میں یہ مذاق کر رہا ہوں قوم کے ساتھ، لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہب کا چورن اور امریکہ کی سازش اور دشمنی کا چورن بڑی آسانی سے بکتا ہے، تو میکیاویلی کا پیروکار ہونے کے ناطے عمران خان صاحب اس چورن کو اس وقت بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ جاگ بہت جلدی اٹھ جائے گا، کیونکہ میں تو تجویز کروں گا کہ جو ان کے محبوب ہستیاں ہیں نا، ثاقب نثار کو لے لیں، وہ دوسرے جسٹس عظمت سعید کو لے لیں، پھر بے شک اس میں جو ہے شہباز گل کو بھی ڈال دے، فواد چودھری کو بھی ڈال دے، ان لوگوں کا کمیشن بنا دے اور وہ بھی تحقیقات کرے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈرامہ ہے۔ اچھا فواد چودھری صاحب کی آپ بات کریں تو آج فروغ نسیم نے فواد چودھری کو جواب دیا، فواد چودھری صاحب نے پھر فروغ نسیم صاحب کو جواب دیا، یہی قاضی فائزیسا والی بات کے اوپر۔ لیکن ریما یہی چیز آپ کی طرف لانا چاہوں گی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ پتہ چلا ہو عمران خان کو یا ان کے آس پاس لوگوں کو؟ ایک فقرہ علینا جلدی سے صاحب، علینا ایک فقرہ ریما سے معذرت کے ساتھ، بہت جلد آپ دیکھیں گی یہ ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے اور اسی طرح کہیں گے۔ شاہ محمود قریشی کہے گا کہ میں نے تو امریکی سازش کی بات نہیں کی تھی، ادھر سے جو ہے وزیر اعظم کہے گا کہ میں نے تو نہیں کی تھی، مجھے تو شاہ محمود قریشی نے کہا تھا، وہ دوسرا کہے گا کہ یار میں نے تو کیبل کی بات نہیں کی تھی۔ ایک دن بہت جلد وہ آئے گا ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے اور پتہ نہیں چلے گا، کہتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے ریما، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ پتہ چلا ہو، کیونکہ چیزوں میں سے گزر رہے تھے عمران خان کو ان کے آس پاس لوگوں کو، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا اور کڑی سے کڑی ملائی تو ان کا دھیان گیا اور ایسی چیزیں ہوں کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہو، چاہے وہ امریکہ نے نہ کی ہو، لیکن اندر کے لوگ ہی ہوتے ہیں نا، سنا ہے درباری سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ جی شکریہ علینا، میں ایک مختلف آپشن لوں گی، آپ کے دو آپشنز میں نہیں لوں گی، اور میرا خیال ہے دو وجوہات ہیں جو ان کی حکومت گری۔ پہلی تو جس طرح وہ بن کے آئی تھی وہ بہت کمزور فاؤنڈیشنز پہ کھڑی تھی، نہ ان کے پاس کلیئر میجورٹی تھی، جس طرح مل ملا کے لوگوں کو توڑ جوڑ کر کے ان کی حکومت بنائی گئی وہ ہمیشہ والنریبل تھی، جس طرح میڈیا کو، اپوزیشن کو بالکل اپریشن کا سامنا کرنا پڑا تاکہ یہ حکومت بنے، وہ بہت والنریبل تھی۔ تیسرا جن کے سہارے پہ وہ کھڑے تھے وہ ان کے خلاف بھی جا سکتے تھے، وہ بھی ہمیشہ سے ان کے اوپر تلوار جو ہے وہ ہینگ کر رہی تھی۔ تو ایک تو میرا خیال ہے اس کا جواب ہے کہ وہ فاؤنڈیشنز ہی بہت کمزور تھیں جس کی بنیاد پہ یہ حکومت کھڑی تھی۔ دوسری میری آپشن ہے سیاست۔ آپ بات کری تھی پہلے کہ چال ہو سکتی ہے یا سوچ سمجھ کے تو سیاست بھی ہو سکتی ہے لینا، ضروری تو نہیں ہے وہ سازش ہو۔ سازش جب آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی غیر قانونی چیز ہے وہ ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ نے سازش کی ہے ہمارے یہاں پہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جو 70% لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو سازش کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ کی پولیٹیکل اپوننٹس نے وہ ساتھ جڑے، انہوں نے کوئی فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس حکومت کو آگے
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गिराना है, तो ये सियासत होती है। अब ये अच्छी सियासत है, बुरी सियासत है, इसके फ्रूट्स जो है वो अच्छे होंगे बुरे होंगे, ये वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन हम पाकिस्तान में सियासत को मेरा ख्याल है उस तरह बहुत बुरा समझते हैं, तो उसको भी हम अक्सर जिस तरह डिफाइन करते हैं उसको भी साजिश ही हम कह देते हैं। मैं इनमें तफरीक करूंगी। तीसरी बात, ये साजिश क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तक ये जो बयानिया इन्होंने बनाया है ये खुद से ही इतना इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। कोई कहता है कि फौज इसमें मिली हुई है, कोई कहता है अदलिया मिली हुई है, कोई कहता है कि अमेरिका और यहाँ पॉलिटिशियंस ने मिलके किया। जब आप उनसे सवाल पूछते हैं कि आप फौज को ये कह रहे हैं, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं कह रहे। अदलिया को आप कह रहे हैं वो भी मिले हुए थे, वो भी गद्दार है, नहीं नहीं हम तो नहीं कह रहे। लीडरशिप है, कुछ कहते हैं कभी कुछ। तो अगर आप इस बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि एंटी अमेरिकन एक सेंटिमेंट जो है, जो खुद से बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है पाकिस्तानियों में, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस नैरेटिव को बनाने में लेकर। और क्योंकि वो प्रोपेगेंडा अच्छा करते हैं, बहुत से पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं दुनिया में, आप मोदी देख लें, आप ट्रंप ले लें, प्रोपेगेंडा अच्छा करते हैं तो बहुत से लोग मान लेते हैं। लेकिन अगर आप रैशनली सेंसिबली फैक्ट सामने रख के देखें तो साजिश का सीन भी नहीं बनता यहाँ पे। तो भट्टी साहब, मेरे दो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि साजिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अगर गलती है इमरान खान की, तो क्या ये जो गलतियां हैं इसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर सकेगी? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का कहाँ मारा जाना चाहिए ये छोड़ दीजिए। दूसरा, वो घिसा पिटा शेर भी छोड़ दीजिए कि अब पिछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तीसरा, इस कल्चर को भी छोड़ दीजिए कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, मौलाना साहब हों, आसफ अली ज़रदारी साहब हों, मरियम नवाज़ साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, इमरान खान हो, जब इक़्तिदार से निकलते हैं तो गलतियां याद आती हैं। मैंने क्या काम गलत किया, मैंने क्या किया, अरे मैं तो टिकटें सही नहीं दे सका, अरे मैंने तो लोटों को नहीं लेना था, अरे अब उस पर एतबार नहीं करूँगा, अब उसे माफ़ नहीं करूँगा, अगर अब उसके साथ चला गया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ ना करे, अरे वो तो है ही मोदी का यार, अरे फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और जब इक़्तिदार मिलता है तो वहीं से बात शुरू करते हैं, बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला, उसके बाद समधी को कहो के बजट तैयार करो, भाई को रिसीव करना है, वहीं से भतीजी पीएम हाउस में है, वहीं से शुरू मैच करते का हैं। एनालिसिस तो पोस्ट मैच होता है या प्री मैच होता है, तो असूल तो यही है ना। तो दूसरी बात ये है कि मैडम शेख, मुझे जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, नवाज शरीफ बिलाशुबा बलंडर था नवाज शरीफ साहब को भिजवाना लंदन, नहीं भिजवाना चाहिए था। बिलाशुबा डॉलर पर उनको फोकस करना चाहिए था। इलेक्शन कमिश्नर अगर उनका अब उनको याद आ रहा है, उस वक्त तो खैर वो तारीफ़ कर रहे थे, जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस अगर वो समझते हैं तो उनकी मर्ज़ी है बहरहाल। लेकिन इसके अलावा और भी बड़ी गलतियां हैं मैडम शेख। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो होमवर्क नहीं था, राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना लगा सके। इवन इतना बड़ा पंजाब, मैं आज भी कहता हूँ अब तो इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। केपी में अगर महमूद खान ना होते, कोई तगड़ा आदमी होता, परवेज़ खटक होता, पंजाब में बुजदार ना होते, कोई तगड़ा आदमी होता, तो तहरीक अदम एतमाद आती तो कामयाब ना होती। लेकिन वैसे एक बात है कि ये अपोजिशन और ये सारे कहते थे, पीडीएम 3.5 साल से कह रहे थे जब चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हार गए थे, तो उसके अलावा भी कहते तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब तब होगी जब कोई मदद मिलेगी, मदद होगी। तो अब उनसे वैसे पूछना चाहता हूँ कि मदद कहाँ से मिली, क्यों मिली, कब मिली, कहाँ से आए झुमके, किसने पहनाए झुमके, किधर से आए झुमके। अच्छा, रिफॉर्म्स नहीं कर सके मैडम शेख। तीसरा बात जो इमरान खान की गलती थी, बिला इम्तियाज एहतसाब और रिफॉर्म्स नहीं कर सके, वादे दावे नारे नहीं हो सके। तो आप भी लुब्बे लुबाब यही ना कह रहे हैं कि साजिश नहीं हुई, गलतियां ही थी। लेकिन आप भी यही कह रहे हैं। लेकिन साजिश के मैडम शेख, ये आपकी साजिश है कि लफ्ज आपने साजिश लिख दिया। मुदाखलत लिख देते तो मैं वो ज़रूर लिखता। अमेरिका पसंद नहीं करता था मेरे कायद को, उसने मुदाखलत करके रिजीम चेंज कर दिया। तो आपने साजिश करके ना, तो एक मुझे अगर आप बंद गली में समझते हैं दोनों में, उस बंद गली में ले आए जिसमें आज की हुकूमत भी है, आज की अपोजिशन भी है और आज सारे इदारे भी हैं। तो उस बंद गली में मुझे मत धकेलें,
سہیل صاحب کے پاس جائیں اور پھر کوئی اچھا نقطہ مجھ سے لینا ہو تو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں سہیل صاحب کی اس پہ گہری نظر ہے کہ کوئی ایک دن ایسا بتا سکتا ہے کوئی کہ امریکہ نے پاکستان میں مداخلت نہ کی ہو؟ میڈم شیخ اس کی ایک چھوٹی سی مثال مجھ سے لیتے جائیے گا کہ فار ایگزامپل میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، نکر پر مجھے کوئی گالی دے دیتا ہے، اس کے بعد میرا بھائی چھوٹا نکلتا ہے، اس کو اگلی نکر پر گالی دے دیتا ہے، میرا تیسرا بھائی جاتا ہے نکر پہ گالی دیتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے کہ تو نے گالی دی مجھے، تو اب میں اور میرا بھائی کہیں کہ یار یہ تو میں روز پڑھ رہی تھی گالیاں، تم کیوں بول پڑے ہو؟ حد ہو گئی، یہ تو روٹین کا معاملہ ہے، مداخلت چھوڑ دو یار، کیوں بول رہے ہو؟ یہ ہمیں روز ایسے ہی کرتے ہیں، چھوڑ دو۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کوئی بول پڑتا ہے کوئی نہیں بولتا، کسی کو دل پہ لگتی ہے، کسی کو دماغ پہ لگتی ہے، آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں، محسوس کر جاتا ہے۔ لیکن یہ سازش کیسے ہوئی؟ اب تقریر آپ ذرا ختم کر دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بٹی صاحب بھی جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ امریکہ اگر ناراض ہے تو افغانستان پہ ناراض ہوگا۔ افغانستان کی پالیسی میں ہماری سیاسی حکومت کا رتی بھر رول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ پھر ہماری فوج سے ناراض ہے، چین کی طرف شفٹ ہیں، وہ ہماری فوج نے کی ہے، تو پھر تو اگر وہ کوئی سازش کریں گے تو ان کے خلاف کریں گے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ نادیدہ بھی ہوتے ہیں، مثلا جتنے سفارتکار ہیں جن لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھی ہے ان کے لیے یہ کیبلز اور یہ چیزیں روٹین کی معمول وہ چیزیں ہیں، لیکن کچھ میری طرح نادیدہ آ جاتے ہیں۔ اب مثلا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو یونین کونسل کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے ان کو لا کے ڈنڈے کی زور پہ اسمبلی میں وزیر مشیر بنایا گیا تھا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، باقی تاریخ آپ کو سہیل صاحب کو شامل بتا گفتگو دیں گے۔ کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ سہیل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے۔ یہ جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے جی، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی، ہم بات کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو اعتراف ہو رہے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر کہ یہ ان کی غلطی تھی یا انہوں نے خود تسلیم کی یا پھر انہوں نے اپنی حکومت کے کسی فرد کے اوپر یا کابینہ کے کسی فرد کے اوپر اس کا بلیم ڈال دیا، تو یہ جو کہا جا رہا ہے، بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ سازش ہوئی ہے ان کے حکومت کے خلاف، کیا ایسا ہی ہے یا پھر ایک نیچرل کورس ہوا ہے اور ان غلطیوں اور مس اسٹیپس اور جو غلط فیصلے تھے ان کی وجہ سے ان کی حکومت گری ہے اور بڑا ضروری تھا یہ کرنا بھی؟ سہیل وڑائچ صاحب، ابھی بڑی مزے کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی یہاں پہ بریک سے پہلے، آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ میرا تو بڑا واضح موقف ہے کہ عمران خان کی حکومت ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے گری ہے۔ یاد کریں کہ یہ وہی حکومت تھی جس کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے جو برسر اقتدار آئی، جس سے پچھلی حکومت کے خلاف اوپر نیچے کئی عدالتی فیصلے آئے، اور پھر جس کو فوج کی مکمل حمایت حاصل تھی کہ سب لوگ کہتے تھے ایک پیج پر ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ان کو فوج اور عدلیہ کی مکمل سپورٹ تھی، لیکن انہوں نے اپنی کارکردگی سے، اپنے بیانات سے، اپنے عمل سے سب کو خلاف کر لیا، نہ صرف اپوزیشن کو بلکہ ملک کے اداروں کو بھی اپنے خلاف کر لیا، اور ان کی اس بات پہ کسی کو یقین نہیں رہا کہ یہ کوئی پرفارم کر سکیں گے یا یہ ملک کی کوئی بہتری کر سکیں گے۔ مکمل ان کے بارے میں مایوسی تھی، اور ان کی گورننس کے بارے میں اور ان کی اکنامک پرفارمنس کے بارے میں، تو یہ غلطیاں ہیں جو انہیں لیٹ ہو گئی۔ ارشاد بھٹی صاحب، جیسے ابھی سلیم صافی صاحب نے بھی کچھ کہا سازش سے پہلے متعلق بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کیوں حکومت کے خلاف کوئی سازش کرے گا جبکہ بیرونی طاقتوں کو بھی پتہ ہے کہ حکومت کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، جن محاذوں کو بیسس بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جو سہیل وڑائچ صاحب بات کر رہے ہیں، واقعی میں یہ چیز کہ وہ چیزیں جس کے اوپر پہلے آ کے ان کو اون کیا گیا، ان کے بارے میں بڑے فخر سے بتایا گیا، بڑی شیخی سے بتایا گیا، لیکن اس کے بعد آج انہی سے متعلق اگر کچھ تحفظات ہیں یا وہ آپ کے حق میں نہیں ہیں تو پھر آ کے کہہ رہے ہیں کہ غلطی تھی، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں آبجیکشن ہے، کیوں؟ میڈم شیخ، یہ تو اس بات کا تو عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں، اب ان کو کیوں اس وقت کیوں نہیں پتہ چلا۔ فار ایگزامپل بہت ساری چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے خود کی۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک میڈم شیخ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، جب آپ بہت سارا 3.5 سال میں آپ بہت سارا کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کامیابی کے کئی باپ ہوتے ہیں، ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا، کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ تو پھر جب ناکامی غلطی ہوتی ہے اس کو
یا بندہ مان لیتا ہے اور یا پھر جیسے انہوں نے پرویز مشرف صاحب کا ساتھ دیا ریفرینڈم باقی سارا اور پھر معذرت کر لی، جس طرح پھر اس کے بعد انہوں نے مانا کہ ٹکٹیں صحیح نہیں دی تھیں، اس کے بعد مانا انہوں نے یہ آج مانا یہ ساری، تو ٹھیک بات ہے، لیکن بات ہے کہ اس سے کچھ سیکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، عمران خان صاحب کے پاس، وہ سیکھیں گے، اس سے امید ہے، لیکن ہمیں اپنے ماضی میں یا سیاستدانوں میں ایسا نہیں ملا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ان میں سے جو غلطیاں ہیں، آپ میری نظر میں کچھ بلنڈرز ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، اور عمران خان صاحب کی نظر میں یہ ساری غلطیاں ہیں، ہو سکتا ہے۔ تیسری بات جو آپ نے کہا سازش، اور میڈم شیخ اس میں کوئی بلنڈر فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈالر والا تھا، معیشت والا بلنڈر تھا، نواز شریف صاحب والا بلنڈر تھا، وہ غلطیاں ہوتی ہے جو ارشاد بھٹی کرتا ہے بلنڈر ہوتا ہے۔ بس اب اس سے آسان لفظوں میں اور میں نہیں سمجھا سکتا کہ میرا مطلب ہے کہ جو میں کروں وہ غلطی ہے، جو اگلا کرے وہ بلنڈر ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس کی حکومت اتنی بری حالت ہو گئی تھی نا کہ اسے ارشاد بھٹی بھی مایوس ہو گئے تھے۔ صاحب دیکھیں کتنی دور کی کوڑیاں ملا کے لا رہے ہیں کہ وہ اس کے امریکہ، افغانستان، رشیا، دنیا، بھائی ہمارے خلاف سازش۔ سر صافی صاحب کی بات میں وزن ہے، صافی صاحب کی بات میں وزن ہے، انہوں نے آپ کو سیدھا سیدھا بتایا، انہوں نے کہا بھائی آپ جواب دے دیں۔ اس بات میں تھوڑا وزن ہے کہ ایک خط، میڈم شیخ خط آیا ہے، وہ امریکی حکام نے بلا کے ہمیں کہا ہے، امریکہ بابے بائیڈن نے ہمارے عمران خان کو فون نہیں کیا، اس کے بعد ہم فیٹف میں ہیں، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے بیرونی قوتوں کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہے کہ پالیسی کون بناتا ہے، کہاں سے آتی ہے، تو ہمیں اگر کچھ کرنا ہوگا ہم ان سے شکوے کریں گے، گلے کریں گے، ہمیں تو اس حکومت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے خلاف سازش کیوں کریں؟ نہیں میڈم شیخ، نہ پہلے دن سے یہود و نصارہ کی آنکھ میں کھٹک رہا تھا میرا قائد، اب اس وجہ سے اس کو ہٹانا تو بنتا تھا نا، تو ہٹا دیا، بس ختم کر دیا۔ اب آگے کیا سننا چاہتی ہیں؟ بھٹی صاحب ویسے یہ اس طرح ہے، یہ ویسے اس طرح ارشاد بھٹی کے اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں بار بار یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے، اس طرح ہے کہ مولانا فضل کرنا چاہیے۔ ایک دن میڈم شیخ نے مجھے نریندر مودی پر کومنٹ کرنے سے روک دیا تھا، بہت ہی قسم سے۔ لیکن یہ بھٹی صاحب کا دعویٰ اس طرح ہے جس طرح مولانا فضل الرحمان کہے کہ جی میں پاکستان کو لبرل بنانا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے جو ہے وہ کرنے نہیں دیا بیرونی طاقتوں نے یا طالبان کی حکومت نے۔ میڈم شیخ آن سیریس نوٹ آخری 2-3 جملے کہ عمران خان نے اپنے ووٹر سپورٹر سے زیادہ لوگوں کو بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، باہر نکال لیا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور ان کو تبدیل کیا گیا ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ وہ اپنی غلطیاں تسلیم کر رہے ہیں، اچھی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے خلاف یا کسی جنرل کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، ٹکراؤ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھی بات ہے، تھوڑا سا اس طرح اپنے کریکشن کرتے جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ایک منٹ ریما، یہ اچھی بات ہے، ہمیں آپ کے پاس ہی آ رہی ریما، یہ اچھی بات ہے کہ خان صاحب جن ایشو سے متعلق اعتراف کریں، یا پھر یہ بہت سنگین چیزیں ہیں جس سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو لینا یہ دوہری پالیسی ہے ان کی، وہ خود کہہ دیتے ہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو ٹرول آرمیز ہیں، یہ انہی کے خلاف ٹرینڈز وہی چلاتی ہیں اور ان کو روکا نہیں جاتا بلکہ ان کو انکریج کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل دونوں طرف وکٹ کے کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، ان کی جو ریفرنس گئی وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس مختصر، یہ صاف ہمارے پاس ان رائٹنگ ہے۔ وزیر اعظم صاحب اب یہ نہیں کہہ سکتے اتنے سال ان کو ڈی فیم کرنے کے بعد کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پروپیگنڈا کے وہ ماہر ہیں، معذرت کریں، معافی مانگیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، اور ان کے جو ٹرولز ہیں وہ ان کے سپورٹ میں بھی ٹرینڈز چلائیں جیسے وہ ان کے خلاف چاہتے تھے، لیکن وہ پوری رسپانسبلٹی لیں، ان کے لا منسٹر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب کی ہے، جنہوں نے وہ سمری جو ہے وہ اپروو کی اور پریزیڈنٹ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، آپ نے اس کا صرف ذکر کیا لیکن یاد کروانا چاہتی ہوں ہمارے ویورز کو کہ کیسے وہ سب چینلز
وہ سب میڈیا کے اینکرز جو حکومت کے ساتھ تھے, پریس کانفرنسز, ان کے ٹرولز, ان سب نے مل کے کیا نیریٹو نہیں بنایا, اور جو کچھ آوازیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں قانون کے اوپر اٹھتی تھی ان تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو اب ان کا کہنا کہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں, یہ بالکل ناکافی ہے. معذرت یہ کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم نے کل بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی, آپ درست کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس ڈیبیٹ کو یہاں کہتے ہیں کہ جی ہمارا پینل کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ عمران خان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو خمیازہ ہے ان کی حکومت کو اور ان کی وزارت عظمیٰ کو بھگتنا پڑا ہے. لیکن بھٹی صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ غلطیاں ضرور ہوئی ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کھلے دل سے اس کا اعتراف کیا تو بڑی اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سازش نہیں لیکن مداخلت تو ہوئی ہے, اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی بریک جی, اس کے بعد واپس آتے ہیں دوسرے سوال کے ساتھ. وفاقی کابینہ کا آج اعلان ہو گیا, تجزیہ تبصرہ ایک بریک کے بعد. شہباز حکومت میں 31 وفاقی وزراء, 3 وزیر مملکت اور 3 مشیران نے حلف اٹھا لیا ہے. اس میں 13 سیٹس جو وزارتیں ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہیں, 9 پیپلز پارٹی کو ملی ہیں, 2 MQM کو دی گئی ہیں, JUI کو 4, باپ کو 1 اور کاف لیگ کو 1, اور پھر دیگر کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. خاص بات یہ بھی کہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم عمران خان کے بڑے قریب سمجھے جانے والے اون چودھری کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کیا گیا ہے. اب یہ جو ساری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں ان کو ذرا ہم کمپیئر کریں گے جو پچھلی حکومت یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی کابینہ تھی ان سے, اور یہ پوچھیں گے کہ کس حکومت کی کابینہ بہتر تھی, پاکستان تحریک انصاف کی یا پھر متحدہ اپوزیشن جو کہ یہ کہتی ہے کہ ہم پچھلے وزیروں کی اور حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے, اس لیے اب اس کو صحیح سمت میں لے کے آئیں گے اور اس کے لیے ہم اپنے بندے لے کے آئے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی سہیل وڑائچ صاحب, کیا سمجھتے ہیں بڑی جو سامنے آئی ہیں اس وقت, ذرا موازنہ کرتے ہیں ان کا. قادر پٹیل کا نام سامنے آ رہا ہے وزارت صحت کے لیے, جبکہ پہلے فیصل سلطان صاحب تھے. سر یہ کیسا ہے انتخاب؟ میرا خیال ہے ایک سیاسی انتخاب ہے اور بہت سارے لوگ تو بڑے تجربہ کار ہیں, جو نون کے لوگ ہیں خاص کر وہ بڑے تجربہ کار ہیں, اور امید کرنی چاہیے کہ ان کی چونکہ پہلے بھی پرفارمنس رہی ہے, تقریباً سارے سابق صوبائی قومی وزیر رہے ہیں, وفاقی وزیر رہے ہیں, اس لیے وہ بہتر پرفارم کریں گے. اور دوسرا میں پہلے سوال کے جواب میں بھی ایک فکرہ کہنا چاہتا تھا کہ عمران کی جو فاش غلطی ہے جی سر, انہوں نے اداروں کے اندر سیاست کرنے کی کوشش کی. انہوں نے فار ایگزامپل قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس تھا کہ عدلیہ کے اندر سیاست کرنے کی کوشش تھی. اسی طرح DGISI کو ہٹانے کے بارے میں جو تھا وہ بھی فوج کے اندر سیاست کرنے کی کوشش تھی, اور یہی وہ فاش غلطی تھی جو بالآخر انہوں نے لیب ڈوبی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف کا جو امتحان ہے وہ گورننس کا امتحان ہے, ان کی کابینہ کا امتحان جو ہے وہ گورننس کا امتحان ہے. شاید پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کا یہ امتحان نہیں تھا, ان کا سیاسی امتحان زیادہ تھا. ان کا گورننس کا امتحان ہے, یہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں ان کا گورننس کا امتحان ہے. ریما, یہ جو قادر پٹیل سے متعلق ہیلتھ کی منسٹری پہ بات ہو رہی ہے, آپ کا اس کے اوپر کیا خیال ہے اور جنرلی آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ علینا, میرا تو خیال ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ الیکٹڈ ہیں, یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. آپ کی کیبنٹ جو ہے وہ صرف ٹیکنوکریٹس کی نہیں ہونی چاہیے. ایجوکیشن کوالیفیکیشنز اور ڈگریز تو شاید ٹیکنوکریٹس کے پاس زیادہ بڑی ہوتی ہیں, لیکن جو لوگ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ میرا خیال ہے کابینہ اور بھی بہتر ہو سکتی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان رکاوٹ ہیں ANP اور محسن داور کو کیبنٹ میں جو پوزیشنز دینے کے اگینسٹ ہیں وہ, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے لیے نیگوشیٹ کر رہی ہے. اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے بہت بہتر ہو سکتی ہے, انکلوسیو ہو سکتی ہے کابینہ, اور جو بہت سوالات اٹھ رہے ہیں نیوٹرالٹی کے اوپر وہ بھی دے کین بی پٹ ٹو ریسٹ اگر اس طرح کی جو ایڈیشنز ہیں وہ کابینہ میں ہو, کیونکہ ایونچولی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پاکستان جیسے. یہ صافی صاحب سے پوچھتے ہیں نا ذرا اس کی حقیقت. سلیم صافی صاحب, جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی خواتین کم جی سوری میں کہہ رہی تھی ایز آلویز خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کم ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ ہمیں اس میں بہت جو امپروومنٹ ہے اس کی ضرورت ہے.
सिर्फ इस वक्त तक आई थिंक 4 या 5 खवातीन हमें नजर आई हैं इसमें, बड़ा अहम पॉइंट। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, ये जो बात है, खबरें सामने आ रही हैं, बिलावल भुट्टो ने आज हल्फ नहीं उठाया इससे मुतल्लिक, सर असलियत क्या है? कह तो रहे हैं कि जी मोहसिन दावड़, ANP BNP को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए और इसलिए हम हल्फ नहीं उठा रहे, लेकिन क्या वाकई सिर्फ इख्तलाफ इतना है या मामला कुछ और है? क्या बिलावल शहबाज शरीफ के नीचे काम नहीं करना चाहते या कुछ और? देखें, असल में ये जो तीनों बड़ी जमातें हैं, इन्होंने अपने हिस्सा जो था वो ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया। मुस्लिम लीग नून ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी और मौलाना ने भी। और जो शेरपाव साहब की जमात है और जो अख्तर मैंगल साहब की जमात है, महमूद ख़ान साहब की जमात है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एकमोडेट करना चाहिए था, लेकिन उस सिलसिले में ये लोग फराखदिली का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे डर्टी रोल है वो पीपल्स पार्टी का है। ये जितनी ताख़ीर हुई ये भी पीपल्स पार्टी की वजह से हुई। पीपल्स पार्टी एक तरफ से तमाम इत्तेहादियों की नुमाइंदा बन गई, नवाज़ शरीफ साहब से जो हथिया लिया वो फिर अपने चहीतों में उन्होंने तकसीम कर दिया, बजाय इसके कि उसको इत्तेहादियों में देते। फिर पिछले दौर में भी एक ख़राबी ये थी कि उस वक़्त का लाडला इमरान ख़ान साहब थे। अब बिलावल साहब लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए लाडले सामने आए हैं। अब भाई आपने अगर वज़ीर बनना है तो फिर कोई आपके सुरखाब के पर आपको लगे हुए कि आज आप दूसरे वज़रा के साथ हलफ नहीं उठाते। आप जब भी वज़ीर बनेंगे तो आप शहबाज शरीफ की टीम के रुकन बनेंगे, तो या तो ना ले वज़ारत, या अगर लेनी है तो फिर दूसरों के साथ ले ले। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सरासर झूठ फैलाई हुई है कि वो मोहसिन दावड़ या उनके मसले पे उधर जा रहे हैं। वो अभी अपने वालिद साहब की सदारत का और जो स्पीकर के मामलात है इस पे मोहसिन दावड़ को PDM से बिलावल भुट्टो किसके कहने पे निकला था, और फिर मोहसिन दावड़ को PDM से किसके कहने पे बिलावल ने निकाला था। उन्होंने बुलाया भी था पहले दबाव डालने के लिए, और फिर उनके कहने पे मोहसिन दावड़ को निकाला था। तो अगर फिर आप देखें तो हिना रब्बानी कर, कमर जमान कायरा, खुर्शीद शाह, इस तरह के चंद लोगों के अलावा बाकी सारे ओहदे पीपल्स पार्टी ने अपने फेवरेट्स में, जरदारी साहब ने अपने चहीतों में, और फिर उसमें इस लिहाज से भी इम्बैलेंस है। लेकिन वैसे सर अगर यही बात थी तो मौलाना भी तो कुछ दरमियान में कह सकते थे, उन्होंने अपनी 4 ले ली, लेकिन पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा? वो तो कबायली अजला के बारे में ज्यादा बात करते हैं। जी अलीना, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इरशाद करना है कुछ। मैं आती हूँ रीमा, 1 मिनट। इरशाद भट्टी साहब, आपका तज्जिया प्लीज़। जैसे अभी बात कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, अगर यही वजह है तो मौलाना साहब भी तो दरमियान में कुछ प्रेशराइज कर सकते थे ना। जब काबीना बन रही थी वो भी तो कबायली इलाका जात की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है यकीनन, लेकिन फिर भी मौलाना साहब तो फाटा मर्जर को मानते ही नहीं हैं। मौलाना साहब का तो कबायली, और वो तो खैर छोड़ें वो मौलाना साहब का, और वो ये भी छोड़ दें कि वो सदर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, या सदारत का ओहदा जो है अपनी पार्टी में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। अख्तर मैंगल साहब के साथ जो कुछ हुआ है, या जो अख्तर मैंगल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी छोड़ दीजिए, और बिलावल भुट्टो साहब जो दोहरी सियासत कर रहे हैं और वो हमेशा से की है उन्होंने, तो उनको भी छोड़ दीजिएगा। बात ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने कहा था ये खीर थोड़ी है, बर्तन ज़्यादा है। दूसरा है चूं चूं का मुरब्बा, भानबती का कुनबा। कोई नज़रिया नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई आपस में कुछ नहीं है। ये सारे इत्तफाकन हादसन इकट्ठे हो गए थे। कल तक नारे मार रहे थे सारे, एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब के साथ यारी। आज जरदारी साहब बोझ बन गए। दूसरी बात यह है कि अब अगर इमरान खान साहब लाडले नहीं रहे तो बिलावल भुट्टो साहब नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे तो नवाज शरीफ साहब। किसी एक को तो लाडना बनने दें यार। और ये लाडला इन्होंने बनना है। इन्होंने ये, इनको इमरान खान पर एतराज ही ये था कि ये क्यों है भाई लाडला। रिपोर्ट कार्ड में हमने आपको लाडला बनाया है, लेकिन शुरू में आपने मुक्के का जिक्र किया था। जी जी जी, क्या कह रही हैं? क्या कह रही है डिप्टी स्पीकर साहबा कासिम, सॉरी मैडम शेख साहबा, क्या कह रही है? क्यों? मेरा तो मासूमाना सवाल ये है कि लाडले बनाने ही क्यों है आपने? नहीं, लाडले बनते क्यों है, मेरा उल्टा एक सवाल है।
क्यों कहते हैं कि पापा फीदर दो, दूध में चीनी डालो, पापा हमें दूध पाओ, हम दूध बोते। ठीक है भट्टी साहब, आपका हमने जो पुरजोर एहतजाज है वो रिकॉर्ड कर लिया है। भट्टी साहब का इसके ऊपर तज्जिया भी सबसे अलग, वो समझते हैं कि जी ये एक चूं चूं का मुरब्बा है, खीर ज़्यादा है और खीर कम है और बांटने वाले बहुत ज़्यादा हैं जिनमें बटनी है खीर, इसलिए ये चल नहीं सकेगी। लेकिन हमारे बाकी जो तीनों तज्जियाकार हैं वो ज़रा मुख्तलिफ राय रखते हैं। और क्यों आज बिलावल भुट्टो और जरदारी ने हल्फ नहीं उठाया, सलीम साफ़ी साहब ने अंदर की कहानी भी हमारे लिए रखी सामने। फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।